معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم صرف ایک نقطے کو کتاب و سنت اور سلف کی روشنی میں سمجھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں برا بھلا کہنا، انہیں تنقید کا نشانہ بنانا، ان کی مشاجرات اور معاملات کو ڈسکس کرنا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ آج کے اس دور میں بھی اور سابقہ ادوار میں بھی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر تبرہ کرتے رہے، کچھ تاریخی باتیں بیان کر کے، کچھ جھوٹے الزامات لگا کے، کچھ ان کے مشاجرات کو، ان کے تنازعات کو بنیاد بنا، اور ہمارا ایمان اور ہمارا اہل السنہ والجماعہ کا جو متفقہ نظریہ ہے ہمارے عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور کسی صحابی کی محبت میں ہم کمی نہیں کرتے۔ ان سے محبت کرنا، جیسا کہ امام طحاوی نے کیا، طحاویہ میں بھی لکھا ہے، دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، دل میں میل رکھنا کفر ہے، فسق ہے، اور طغیانی اور سرکشی ہے۔ تو آج بھی کچھ لوگ تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر یا جھوٹے کچھ الزامات لگا کر یا ان کے جو تنازعات ہیں ان کو سامنے رکھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کردار کشی کرتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، طعن فی الصحابہ طعن فی الدین، صحابہ پہ طعن ہے ہی دین پہ طعن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرنا یہ دین اسلام پر طعن ہے۔ دشمنان اسلام کی یہ سازش ہے کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، کہتے ہیں تو رد عمل بڑھا ہے۔ ڈائریکٹ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کوئی دوسرا حربہ نہیں، تو جو امت اور نبی کے درمیان واسطہ ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب صحابہ کی کردار کشی ہو جائے، ان کے اوپر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول دیا جائے، اسلام کی جڑیں مضبوط رہیں گی کہ کھوکھلی؟ آپ کا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ دین اسلام کی تشریحات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کو، آپ کی عبادات اور اعتقادات کو من وہن نوٹ کر کے امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ جب آپ ان کے خلاف طعن و تشنیع کا دروازہ کھول دیں گے، کردار کشی کریں گے، ان سے مروی روایات کے اوپر بھی آپ شک کریں گے، ان کی بتلائی ہوئی باتوں کے اوپر بھی شک کریں گے، اور جو وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے، آسمانی وحی، اس کے اور جو امت کے درمیان مضبوط ترین کڑی ہے، واسطہ ہے، وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب وہی ان کی کردار کشی ہو گئی تو آسانی کے ساتھ اسلام کی جڑیں بھی کھوکھلی ہو جائیں گی۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی میں قائم رہا ہو، اس کی وفات بھی اسی ایمان کی حالت میں ہوئی، وہ صحابی ہے۔ ایسا صحابی، اس کے اوپر کسی قسم کی بھی تبرہ کرنے کی بات والے کو اجازت نہیں ہے، نہ ان کے ذاتی معاملات کو ڈسکس کرنے کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ یہ بات صرف ہمارے جذبات کی نہیں، یہ شریعت کی بات ہے۔ یہ انتخاب بھی اللہ کے ہیں، اور یہ نظریہ یہود اور نصارہ سے خصوصاً اس نظریے میں بدترین نظریہ ہے کہ اس نے یہودی نظریے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، نصرانی نظریے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اگر آپ یہود سے پوچھیں تم یہود میں سب سے بہترین لوگ کون سے تھے، یہودیوں میں جواب کیا ہوگا؟ اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کا ساتھ دیتے۔ آپ نصارہ سے پوچھیں کہ آپ میں سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ اصحاب عیسیٰ، جو عیسیٰ علیہ السلام۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پوچھیں ان سے سب سے برا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں صحابہ محمد، معاذ اللہ۔ تو ڈائریکٹ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ ان ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن ہے کہ آپ کی صحبت، آپ کی مجالست، آپ کی وزیری مشیری، آپ کے اصحاب، آپ کے داماد، آپ کے اصحاب، آپ کے قابل اعتماد وہ اس قدر کمزور تھے اور آپ نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور ان کے ساتھ لے کر چلے۔
یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن ہے۔ تو کسی شخص کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہ بڑا قبیح جرم ہے۔ صحابہ کی عظمت وہاں ہمارا موضوع میں انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دلائل بھرے پڑے ہیں ان کی عظمتوں، ان کی فضیلتوں، ان کے مقام کے اوپر۔ لیکن یہ جو ایک نقطہ ہے کہ آج بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ دن پہلے یہ انڈیا کا ایک مولوی بھی مر گیا، وہ بھی جھوٹی روایتیں بیان کر کر کے صحابہ کے اوپر طعن تشنیع کرتا ہے۔ پورا ایک گروہ شروع سے آ رہا ہے، وہ صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے۔ خارجی صحابہ کے خلاف اس دور میں ہو گئے تھے، سبائی ٹولہ اس دور میں صحابہ کا دشمن تھا۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ آپ اگر ان احادیث کے اوپر غور کر لیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب دیکھیں کوئی شخص ایک روایت لے کے آتا ہے، یہ دیکھو جی یہ امیر معاویہ نے یہ کر دیا، اور آپ کہتے ہیں اوہ یہ تو روایت کے اندر آ گیا، حضرت علی کے ساتھ یہ جنگ ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جنگ ہو گئی، اور فلاں نے فلاں کو یہ کہہ دیا، فلاں موقع پہ فلاں نے وہ کہہ دیا۔ اگر آپ قرآن کے وہ دلائل جو صحابہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات جو صحابہ کے بارے میں زبان بندی کی ہیں، ان کو اگر آپ پس پش ڈال دیں گے، آپ ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اور آپ کچھ تاریخی جھوٹی روایتیں، کچھ جھوٹے الزام، کچھ توڑ موڑ کے مطلب اور مفہوم غلط بیان کیا ہوا، اور کچھ ان کا ذاتی تنازع، ذاتی اختلاف بتقاضۂ بشریت جو ان سے باتیں سرزد ہوئی، ان کو بنیاد بنائیں گے، آپ یقینی طور پہ رافضی بن جائیں گے۔ آپ کے دل میں صحابہ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ میل آ جائے گا، بغض آ جائے گا، آپ ناسبی بن جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس طرح رافضی صحابہ کرام کو برا برا کہتے ہیں اور وہ روایتیں لے کر آتے ہیں، یہ دیکھو جی حضرت معاویہ نے یہ کر دیا، یہ دیکھو جی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کر دیا، تو کیا ناسبی لے کے نہیں آتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایتیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایتیں، دیگر اہل بیت کے حوالے سے روایتیں لے کے آتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں تم ان بتقاضۂ بشریت جو ان کی باتیں ہیں یا ذاتی ان کا اختلاف ہے اس کو لے کر ان پہ تبرہ کرتے ہو، جو ان کا جنتی ہونا، جو ان کی عظمتوں کا بیان، جو ان کی قربانیوں کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے، تم اسے پسے پش ڈال دو گے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہ طعن کرے کہ انہوں نے فاطمہ کا دل دکھایا، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، دیکھو جی علی نے نبی کو تکلیف دی، معاذ اللہ۔ کیا آپ مان جائیں گے اس کی بات کہ حضرت علی کی شان میں کوئی کمی آئی ہے؟ اسی طرح سیدنا عباس اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا آپس میں ایک تنازع ہوا تو ایک دوسرے کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کر لیے۔ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں سخت الفاظ، وہ ان کا آپس کا تنازع تھا۔ تو اب اس کو اگر کوئی روایت بنا کے حضرت علی کی شان میں تنقیص کر دے، آپ مان جائیں گے؟ یا آپ ان روایات کو دیکھیں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت اور نشانی ہے؟ اگر آپ کے دل میں میل آ گیا، آپ نفاق میں چلے جائیں، آپ کی امی اور ابو کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ باہر جا کے کہتے ہیں جی میرا ابا آج کے بعد اس کو ابا نہیں مانتا، اس نے جو کما کر مجھے دیا میں اس کو نہیں مانتا، اس نے پال پوس کے بڑا کیا، تعلیم و تربیت میں میرے خرچہ کیا، میں اس کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ یہ ظالم ہے، اس نے میری امی کو فلاں بات کہی۔ یہ رویہ ہے یا دونوں کے ساتھ احسان کریں گے، اس نے سلوک سے پیش آئیں گے، ذاتی ان کا وقتی عارضی تنازع ہے اس سے درگزر کریں گے اور زبان کو بند رکھ کے دونوں کے ادب و احترام کریں گے، یا کسی ایک کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ یہاں پہ نبوی تعلیم کو سامنے رکھیں۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3633 ہے، اور یہ باتیں آپ نے آج غور اور توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ آپ کے سامنے کوئی تاریخی روایت پیش کرے، آپ کو پتہ نہیں صحیح ہے ضعیف ہے، جھوٹی ہے، یا یہ جو مفہوم بیان کر رہے یہی ہے کہ غلط بیان ہی کر رہا ہے، آپ یہ کم از کم ذہن نشین کر لیں۔ جامع صحیح البخاری میں حدیث نمبر 3673 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ سب کا کیا مطلب ہے؟ تنقید کرنا بھی سب ہے،
ان کو برا بلا کہنا بھی سب ہے. یہ نہیں کہ ماں بہن کی ننگی گالی سب ہوتی ہے. لا تسبوا اصحابی. کوئی کہے دیکھو معاویہ نے یہ کر دیا. معاویہ کون ہے؟ کون ہے؟ کہتا ہے ہاں جی میں صحابی مانتا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں, لیکن ان سے محبت نہیں کرتا, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. آپ نے کیا کہا میرے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ صحابی مانتے ہو, رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہو. ایک صحابی کے لیے میرے نبی کا فرمان کیا ہے؟ میرے صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو لگام دو, کھولنے کی اجازت. لا تسبوا اصحابی, میرے صحابی کو برا نہیں کہنا. کیوں؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ لو ان احدکم, اگر تم میں سے کوئی شخص انفقا مثل احد ذهبا, ایک احد پہاڑ جتنا, جو لوگ حج پہ گئے ہیں عمرے پہ گئے ہیں, اور پہاڑ دیکھا ہے جی کتنا بڑا ہوتا ہے, سونا خرچ کرے اللہ کی راہ میں, کہ یہ بڑا سونا ہے, سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. صحابی نے مٹھی بھر کے اللہ کی راہ میں کوئی غلہ دے دیا, یہ اس ایک مٹھی کا احد پہاڑ جتنا سونا مقابلہ کر سکتا. ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ, ایک مد تو کیا اس مد کے آگے جتنا بھی تمہارے احد پہاڑ کا خرچ کیا ہوا سونا مقابلہ نہیں کرتا. تم کہاں سے صحابہ کے بارے میں بات کر سکتے ہو؟ میرے نبی کی تعلیم یہ ذہن نشین کر لیتے. کوئی بھی آپ کو صحابہ کے بارے میں برگلائے, کہو مجھے تو حکم نبوی یہی ہے کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا. اب دیکھیں جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2540, اس کے راوی ابو ہریرہ ہے, اس کے راوی ابو سعید خدری تھے, اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ ایک بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے ایک ہی بار کافی تھا, آپ پھر فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرنا. یہ جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے 2540, میرے صحابہ کو برا نہ کہنا, میرے صحابہ کے بارے میں بری بات نہ کرنا. پھر آگے وہی بات بیان فرمائی, اگر تم احد پہاڑ جتنا تمہارا کوئی سونا خرچ کر دے, ما ادرک مد احدہم, ان کے ایک مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ نہیں کہ مد کے برابر ہے, آدھے مد کے برابر ہے, کہا اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, اس کو بھی پہنچ نہیں سکتا. صحابہ کے عمل کو تم نہیں پہنچ سکتے. جامع صحیح مسلم کی حدیث نمبر 541 ہے, توجہ ہے نا آپ کی, 541 نمبر روایت. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بلا کہہ دی ہے. اب یہ دونوں کون ہیں؟ دونوں کون ہیں؟ صحابی. فرق ہے, صحابہ میں بھی فرق ہے, مراتب کا صحابہ میں بھی فرق ہے. جو فتح مکہ سے قبل مسلمان ہیں ان کا مقام اونچا ہے, جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں ان کا مقام ان کے مقابلے میں کم ہے. بدر والوں کا مقام کچھ اور ہے, حدیبیہ والوں کا کچھ اور ہے. خلفائے راشدین کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں. خلفائے راشدین میں جو صدیق کائنات کا مقام ہے وہ 3 خلفاء کا نہیں. مراتب ہے آپس میں. عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ضمناً یہ بات آ گئی ہے تو میں یہ بھی کر دیتا ہوں, امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت کیا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختصاراً غشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گئے. ساتھ والے لوگوں نے سمجھا فوت ہو گئے ہیں, یہ فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی دیر دیکھا ان کی اہلیہ بھی آ رہی, تو یہ ہوش میں آئے. جیسے ہی ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھر والوں نے بھی کہا اللہ اکبر. پوچھا کیا بات ہے؟ کیا ابھی مجھے کچھ ہوا تھا, کوئی غشی طاری ہوئی؟ کہا ہاں بے ہوش ہو گئے. کہا میں بے ہوش ہو گیا ہوں اور بے ہوشی میں دیکھتا ہوں 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے کہتے ہیں اس کو اٹھا کے لے چلو. کدھر؟ اس کے حساب کے لیے عزیز علیم کے سامنے, رب کے سامنے اس کا حساب لینے لے چلو. کہا, دوسرے نے کہا اس کو چھوڑ دو, یہ ان لوگوں میں شامل ہے جب یہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے اللہ نے ان کو سعادت مند بھی لکھ دیا اور ان کو بخشش کیا ہوا مغفرت والا بھی لکھ دیا. صحابہ معصوم نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہ ہو, یہ بھی یاد رکھنا, لیکن کیا ہے؟ مغفور ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے,
آپ کو کیا حق ہے آپ ان کی غلطیوں پہ ڈسکس کریں اور ججمنٹ کے بعد جائے؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ اللہ نے ان کو معاف کر، وہ مغفور ہے، یقینی مغفور ہے۔ کل وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ اچھائی کا وعدہ ہے، جنتی ہے، فقہ ہے، عدول ہے۔ تمام صحابہ، اگر کسی حدیث کی روایت میں محدثین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، کوئی ایسا شخص آ جائے نام کا نہیں پتا کون سا صحابی ہے، قبیلے کا نہیں پتا، نسب کا نہیں پتا، صرف اتنا آ گیا راویوں نے جنہوں نے بیان کیا، اس تابعی نے کہا رجل ممن صحب النبی، ان میں ایک اس آدمی نے روایت کی جو نبی کا صحابی تھا، صحابی کا نام نہیں بھی پتا۔ اگر بات کے راویوں میں راوی کا نام نہ پتا ہو تو روایت کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف، مجہول راوی ہے، اس کی جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں وہ کون ہے۔ لیکن یہ پتا ہو کہ صحابی نے بیان کیا، کون سا صحابی ہے نہیں پتا، روایت کیا ہو گئی؟ ٹھیک، کیوں؟ الصحابہ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ پتہ بس اتنا کافی ہے کہ صحابی نے روایت کی، کافی ہے، وہ سچ ہی بول سکتا ہے، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا، مغفور ہے صحابہ۔ تو اس روایت میں نبی علیہ السلام کے دو صحابی ہیں، خالد بن ولید۔ کون ہے خالد بن ولید؟ آپ کو پتا ہے؟ سیف من سیوف اللہ۔ اچھا، آج کے دور کا کوئی ذاکر ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، خالد بن ولید کے مقام کا مرتبے اور مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات کہی تو نبی علیہ السلام نے اس موقع میں بھی فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ اب آپ دیکھ لیں بعد والے کی کیا جرت، خالد بن ولید نے کہا تو آپ نے کہا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ اچھا، ایک بات یہاں اور بھی قابل غور ہے، ایک آدمی کو میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا یہ خالد بن ولید کے پس منظر میں ہے، یہ ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ فتح مکہ سے پہلے والے کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو برا بلا نہیں کہنا۔ اس حدیث میں آپ غور کریں، الفاظ کیا ہے، اس موقع پر الفاظ کیا ہے۔ شریعت قیامت تک والے کے لیے ہوتی ہے۔ لوگوں کے اعتراض کا رسول اللہ نے ایسا جملہ بولا پہلے ہی ناچ کا بند کر دیا۔ اگر آپ ڈائریکٹ حدیث نکال کے دیکھیں، اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں، جب خالد بن ولید نے صحیح مسلم 2541 نمبر روایت، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مکہ فتح کے بعد والوں کے لیے پہلے والوں کے لیے بعد والا صحابی کچھ برا بلا نہ کہے، بعد والے کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف ان کے لیے ہی نہیں کہا کہ ان کو برا بلا نہ کہو، بعد والوں کو کر سکتے ہو۔ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے کسی ایک صحابی کو بھی برا۔ اب یہاں پر مکہ فتح کے پہلے کا صحابی ہو تب بھی، بعد کا صحابی ہو تب بھی، آخری دور کا صحابی ہو تب بھی، ایک لمحے جس نے دیکھا ایمان کی حالت میں قائم رہا، اسی میں فوت ہو گیا، شرف صحابیت حاصل ہو گئی، تب بھی آپ کے الفاظ ان سب کے لیے ہے۔ آپ کے الفاظ میں غور کریں کیا ہے؟ لا تسبوا احدا من اصحابی، کیا مطلب ہے؟ میرے کسی حضرت معاویہ اس سے خارج کر سکتے ہیں آپ؟ مغیرہ بن شعبہ کو خارج کر سکتے ہیں آپ؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خارج کر سکتے ہیں آپ؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خارج کر سکتے ہیں آپ؟ کس نے اتھارٹی دی آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے جو آپ کو تعلیم دی وہ کیا ہے؟ لا تسبوا احدا، اور 4 کو نہیں، 10 کو نہیں، 20 کو نہیں، ایک کو، کسی ایک کو بھی برا برا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث کدھر جائے؟ تاریخی روایتیں لے کے آ جاتے ہو، مشاجرات کو لے کے آ جاتے ہو۔ نبی کے یہ اتھینٹک روایت صحیح مسلم کی، ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی برا بلا کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کون ہے یہ صحابہ؟ 172 نمبر روایت ہے ابن ماجہ میں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگو لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا نہ کہنا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وَلَا مَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا، اور تم زندگی بھر نہ کیا کرتے رہو، زندگی بھر کی عبادتیں، ریاستیں، جہاد، زکاتیں، صدقات، خیرات، سب کچھ تمہارا ایک پلے میں، کسی صحابی کا ایک لمحہ نبی کی صحبت میں اس کا مقابلہ تمہاری عبادتیں کر سکتی؟ یہ آج کا مسلمان
کیا پدی کا شوربہ، جس کو اپنے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں، ان ہستیوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں برا بلا نہ کہنا، ان کا ایک لمحہ ایک گھڑی ایک ساتھ کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ، وہ ایمان لاتے ہوئے چہرہ پر انوار کا جو دیدار ہے، ہماری ساری زندگی کے سجدے اس کا مقابلہ۔ پھر میں سوچوں میں خود کیا ہوں، میرا ایمانی لیول کتنا ہے کہ میں ان کے بارے میں بات کروں۔ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یہ ابن ماجہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس روایت کا آخری جز ہے کہ کسی صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور اس کے چہرے پہ غبار پڑ جانا اتنا بہترین ہے کہ تمہاری ساری زندگی سے بھی بہتر ہے، اگرچہ تمہیں نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر مل جائے پھر بھی اس کی ایک گھڑی تم سے زیادہ بہتر۔ اگر کسی بعد والے کی عمر نوح 950 سال خالی تبلیغ ہے، عمر نوح جس کو مل جائے اس کی ساری زندگی کی عبادات، صحابہ کا وہ ایک لمحہ جہاد میں، صحابہ کا وہ ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا، صحابہ کا وہ ایک لمحہ صحبت رسول کا، اس عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ان کو صحبت رسول عطا کرنے والا، ایمان عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں کا پر جنہیں اللہ نے چن لیا۔ کون ہے؟ انبیاء، انبیاء کے بعد کون ہے؟ صحابہ۔ بہرحال سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2362، کوئی شخص صحابہ کے بارے میں برا بلا بات کرتا ہے اسے یہ روایت یاد کرنی چاہیے۔ نکالیے ابن ماجہ، آپ نے کیا فرمایا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح میں کھڑا ہوں نا تمہارے سامنے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے۔ آپ نے خطبوں کے اندر بھی یہ باتیں بیان کی، احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری رعایت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ اور میرا ہی لحاظ کرنا، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو کس کا لحاظ کرنا؟ میرا لحاظ کرنا، میری لحاظ کرنا۔ احفظونی فی اصحابی، کم از کم دیکھ تو لو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ سنن نسائی سنن الکبریٰ کے اندر حدیث نمبر 9178، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا تعلیم دی ہے؟ اقربوا اصحابی، میرے صحابی کو کیا کرو؟ اقربوا، تکریم کرو، عزت کرو۔ کوئی شخص اٹھ کے برا بلا کہہ دے، تنقید کرے، انہوں نے یہ کیا وہ کیا، آپ کی تعلیم کیا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ اقربوا اصحابی، یہ حدیثیں یاد کر لو، پورا جملہ نہیں یاد، اتنا تو یاد ہے نا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا احدا من اصحابی، اکرموا اصحابی، احفظونی فی اصحابی، یاد کرے آپ۔ اگلی روایت بھی سنیے، سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 34 ہے، شیخ البانی کی سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کتنی واضح تعلیم دی، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو کیا کرو؟ فامسکوا، چپ ہو جاؤ۔ آپ کے سامنے کوئی ڈسکس کرے جنگ جمل کو، صفین کو، دیگر کسی اور مسئلے کو، تنازع کو، چاہے کوئی رافضی ہو، چاہے کوئی ناسبی ہو، چاہے کوئی خارجی ہو، چاہے کوئی حروری ہو، چاہے کوئی سبائی ہو، آپ کے سامنے صحابہ کے اوپر تنقید کرنے کے لیے کوئی بھی ڈسکس کرے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ دفاع نہیں کر سکتے تو ان کی تنقید کے بارے میں بات کرنے کی اجازت کیا کرنا ہے؟ فامسکوا۔ امام ابو زرع الرازی، امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں حجاز، یمن، مصر، عراق، سارے علماء اہل سنت کو میں نے اس بات پہ پایا، جب صحابہ کی باری آئے ان کے اوپر ان کے مشاجرات کی، تنازعات کی، آپسی معاملات کی، تو ہمیں زبان بند کرنے کا حکم۔ سارے علماء کا متفقہ نظریہ تھا یہ۔ تو بہرحال آپ کا یہ فرمان ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 34 ہے، اذا ذکر اصحابی، چھٹی ریس کون سی یاد کرنی ہے؟ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر تمہارے سامنے ہو برائی کے ساتھ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا ہے۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 2340، فضائل صحابہ علی احمد بن حنبل رحمہ اللہ
روایت کیا ہے؟ من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بلا کہا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی، والملائکہ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اس طرح ہم کہتے ہیں نا، جنہوں نے نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مدد کی، معاونت کی، ان کی اس شہادت پہ وہ راضی ہے کہ صحیح ہوا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں جو صحابی کو گالی دے، برا بلا کہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس۔ آج کل تو آپ کے پنجاب میں یہ حدیث شیئر کرنے سے پرچے بھی ہو جاتے ہیں، FIR بھی درج ہو جاتی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرمان ہمارا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سند بھی حسن ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نہ ہم نے کسی شخص کو برا کہا، نہ ہم نے کسی فرقہ کی بات کی، نہ ہم نے کسی کا نام لیا، ہم نے کہا پیغمبر کی حدیث ہے، جس نے بھی میرے صحابی کو برا بلا کہا، اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہو، فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہو، ساری کائنات کے لوگوں پہ اس بھی، سارے کائنات کے لوگوں کے بھی اس کے اوپر لعنت و پھٹکار ہو۔ اور پاکستان کا قانون بھی ہے، جو برا بلا کہے اس کے خلاف کیا ہونا چاہیے؟ مقدمہ درج ہونا چاہیے، اور اس مقدمے کی بنیاد بھی تو یہی حدیث ہے۔ تو بہرحال جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3022 ہے، وقت کم ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ صحابہ کے لیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے لیے کیا کرو؟ کیا کرو جی؟ ان یستغفروا، استغفار کرو، فسبوہم، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ برا بلا کہا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ برا بلا کہا۔ لوگوں کو حکم کیا ہے؟ کیا کرو؟ یہ کیوں انہوں نے کہا؟ کہاں حکم ہے؟ سورہ حشر، سورہ نمبر 59، آیت نمبر 10، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں کیا کر؟ معاف کر، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت لے گئے، ان جیسا تو کوئی مومن ہی نہیں، ان کی بھی بخشش کر، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرے اللہ سے، اور اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا دے، اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کینہ، اللہ تیرے دوستوں کے لیے کینہ، تیرے اولیاء کے لیے، تیرے صحابہ کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اب یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے صحابہ تو ہیں ہی معیار ایمان، ان کے لیے لوگوں کو کیا حکم تھا؟ استغفار کریں۔ لوگوں نے کیا کیا؟ برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ ایک حوالہ۔ دوسری بات، حلیۃ الاولیاء صفحہ نمبر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 327، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں، جو بھی شخص من تنقص احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کرے، کسی ایک کی بھی، کسی ایک کا مطلب سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے نا؟ کسی ایک کی بھی تنقیص کرے، چاہے جائے کو سارے صحابہ کی کر دے، کہیں 4 کے علاوہ سارے کافر، معاذ اللہ، اس کا مال فے کے اندر کوئی حصہ، مسلمانوں کو جو مال فے ملتا ہے نا جنگ میں، بغیر جنگ کے وہ مال اس کافروں کا ہاتھ میں آ گیا، اس میں اس کا کوئی حصہ ہے؟ وہ منافق ہے، اس کا حصہ ہی نہیں، وہ زندیق ہے، اس کا اس میں حصہ نہیں۔ کیوں؟ اس آیت سے پہلے مال فے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بعد والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ جو پہلے ایمان لے آئے ان کی بخشش کر، وہ تو ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پہلا وصف، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے ایمان میں، ان کا کیا کر؟ بخشش کر۔ سبقت لے گئے کس میں؟ تو جو بندہ ان کا ایمان ہی نہ مانے، جو بندہ ان کا ایمان ہی نہ مانے، وہ دعا یہ کر سکتا ہے ان کے لیے؟ اس سے پہلی بات یہ ذہن نشی کر لیں، ان کا پکا مومن ماننا ضروری ہے اس آیت کے تحت، سبقونا بالایمان۔ دوسری بات، ان کے نقش قدم پہ چلے، ان سے محبت کرے، ان کے لیے دعا کرے، اور ان کے لیے دل کے اندر کسی قسم کا کینہ بغض نہیں ہونا چاہیے۔
جن کے کینہ بغض ہوتے ہیں، امام لالکائی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، محدثین کے اقوال پڑھے، ابھی وقت ہو گیا ہے، بڑے اقوال ہیں امام احمد کے، امام شافعی کے، دیگر بڑے بڑے محدثین کے، جو صحابہ کو برا بھلا کہے، زبان بند نہ کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ پر ایک حوالہ یہ بیان کرتا ہوں کہ ان کا رویہ کیسا تھا۔ ایک شخص سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے پاس آیا، یہ کہاں سے آئے ہو جی؟ میں فلاں شخص کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اچھا فلاں کا جنازہ پڑھ کے آئے ہو؟ جی ہاں۔ کہا 1 سال تک مجھ سے حدیث پڑھنے نہیں آنا، تو میں 1 سال تک حدیث نہیں بیان کروں گا، علم نہیں دوں گا۔ فلاں شخص جو صحابہ کو برا بھلا کہتا تو اس کا جنازہ پڑھ کے آ گیا، جو صحابہ کو برا بھلا کہ اس کو تو چھوڑو، اس کا جنازہ پڑھ کے آئے ہو، لہذا میں تمہارا 1 سال تک تمہیں حدیث بیان نہیں کروں گا، یہ تمہاری سزا ہے، جو استغفار کرو، توبہ کرو۔ یہ تھے ائمہ سلف، یہ تھے، بڑے حوالے ہیں۔ ایک آخری والا دیکھیں، بات ختم کرتا ہوں، اس پر بڑے واقعات بھی اللہ نے دنیا کے اندر گرفت کی ہے۔ اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں جس نے برا بولا وہ کہا، پچھلے جمعے میں نے بیان بھی کیا تھا نا، فوراً اللہ نے گرفت بھی کی ہے، فوراً سزائیں بھی ملی ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، بیمار کربلا کا نام سنا ہوا آپ نے؟ بیمار کربلا کون ہے جی؟ زین العابدین۔ وہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، یہ زین العابدین ان کا لقب ہے عبادات کی وجہ سے، الامام السید زین العابدین۔ اللہ اکبر۔ شیعہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے کشف الغمہ، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ اہل سنہ کی کتابوں میں کتاب ہے ابو نعیم الاصبہانی حلیۃ الاولیاء، اس میں بھی لکھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ عراق سے کچھ لوگ آتے ہیں بیمار کربلا کے پاس، بعد میں سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس، ان لوگوں نے نا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے حوالے نے کچھ بری باتیں کی، کوئی ایسا لہجہ اختیار کیا جو کہ مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم انصاری ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان سے کیا پوچھا؟ اہل بیت ہے نا، حسین کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول کے بیٹے ہیں، علی کے پوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم انصاری صحابہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو انصاری تو نہیں، وہ تو صحابی نہیں تھے نا، بعد کے لوگ تھے۔ کہا اچھا انصاری نہیں ہو؟ نہیں۔ کہا اچھا پھر مہاجر ہو، مہاجرین صحابہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، مہاجرین نہیں۔ انہوں نے کہا اگر انصار بھی نہیں ہو، مہاجرین بھی نہیں ہو، تو پھر وہ بھی نہیں ہو سکتے جس تیسرے کا اللہ نے ذکر کیا، کیا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقون الاولون مہاجرین اور انصار، اور تیسرا طبقہ کون ہے؟ والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے اچھائی کے ساتھ ان کی اقتداء کی، ان کی پیروی کی، ایمان میں ان کے نقش قدم پہ چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کہتے ہیں انصاری ہو؟ نہیں ہو انصاری۔ مہاجر ہو؟ مہاجر نہیں ہے۔ پھر میں کہتا ہوں تیسرا طبقہ بھی تم نہیں ہو، کیونکہ تم نے تو ان کے بارے میں حفاظت رکھ دی، تم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں، محب نہیں، تم تو پھر تیسرے درجے والے بھی نہیں ہو۔ اٹھو میری محفل سے نکل جاؤ، اور اللہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے تم مستحق ہو۔ جاؤ۔ اپنی محفل سے اہل بیت نے اٹھایا ہے جن کے سینوں میں نبی علیہ السلام کا بغض ہو، شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، سنی کتابوں میں بھی۔ یہ اہل بیت کی محبت سچی ہمارے دلوں میں، ہم ان کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں۔ انہیں کیا کہا؟ نہ کوئی کیا ہونا چاہیے بندے کو؟ انصاری صحابی ہے یا مہاجر صحابی ہے، ورنہ ان کی اقتداء کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان کے لیے دعائیں مانگنے والا ہے۔ اگر یہ 3 درجے نہیں ہے، چوتھا درجہ مسلمانوں کا، کوئی ایسا انصاری بھی نہ ہو، مہاجر بھی نہ ہو، انصار مہاجرین سے محبت بھی نہ کرنے والا ہو، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کچھ حوالے ائمہ سلف کے آپ کے سامنے رکھے، اہل بیت کے بھی رکھے ہیں۔ اس سے کھل کے جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ کسی شخص کو کسی ایک صحابی کے بارے میں جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے، طعن و تشنیع کی اجازت، برا بلا کہنے کی اجازت، ان کے آپسی معاملات کو ڈسکس کرنے کی اجازت، اگر کوئی ان کا ذکر کرے تو پھر اپنی زبان کیا حکم ہے؟ بند رکھنا، دفاع کرے یا پھر بند رکھے، اور ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا،
ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا کہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے بغض نہ ہو، یہ علامات ایمان میں سے ہے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔